ہمارے دیگر صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو المعین الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والمنکرین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يؤمن هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين گفتگو اس آیہ کریمہ پہ چل رہی تھی اور وعدہ تو یہ تھا کہ سورہ حمد صحیح کریں کوشش کریں گے کہ پورا، لیکن نہیں ہو سکا اور ہم صرف تیسری آیت تک پہنچ پائے کہ جس میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ تم سب لوگ اللہ کی تعریف کرو اور ساری تعریفیں خدا کے ہی لیے مخصوص ہیں اور کوئی شخص ان ساری تعریفوں میں شریک نہیں ہے، یعنی حمد۔ حمد کے معنی کل بھی میں نے تکرار کیا تھا خلاصے کے طور پر کہ جس کے اندر 3 مفہوم اس کے اندر موجود ہے، یعنی تعریف عابدانہ اور تعریف شاکرانہ، یعنی شکر اور خضوع اور تسلیم کے ساتھ، قلب کے جھکاؤ کے ساتھ جو تعریف منہ سے نکلتی ہے اس تعریف کا نام حمد ہے، اور یہ حمد مخصوص ہے صرف اللہ کے لیے، کوئی غیر اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اس کے چندین دلائل اور دلیلیں ہم نے آپ کے سامنے ایک ایک کر کے بیان کی، عقلی بھی غیر عقلی بھی قرآنی بھی۔ اس میں سے ایک دلیل خود یہی لفظ ہے مالک یوم الدین، جو اللہ کی جس کے لیے حمد مخصوص ہے۔ کیوں مخصوص ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات تمام صفات پر حاوی ہے، جو صفات کمال کے ہیں، نقص و عیب سے منزہ ہے، پاکیزہ ہے، لہذا حمد اسی کے ذات کے لیے مخصوص ہے۔ اس لیے بھی حمد اسی کے ذات کے لیے مخصوص ہے کہ چونکہ پوری کائنات کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ دوسرا فقرہ ہے رب العالمین، چونکہ ساری کائنات کا رب ہے، ہر شے ہر چیز کو وہی پرورش کرتا ہے، سب کا پروردگار ہے، اس لیے بھی حمد اسی کے لیے مخصوص ہے۔ الرحمن الرحیم، اس وجہ سے بھی حمد اسی کے لیے مخصوص ہے کہ پرورش اس کی ظالمانہ نہیں ہے، پرورش اس کی جاہلانہ نہیں ہے۔ پرورش 2 طرح کی ہوتی، ایک پرورش جو ہے وہ کرنے والا محبت اور مہربانی کے ساتھ آتا ہے، عادلانہ عالمانہ، یعنی علم رکھتا ہے کہ کس چیز کی کس وقت کب ضرورت ہے، اور عدل کے ساتھ کس چیز کی کتنی ضرورت ہے۔
اور اس کے ساتھ کہ خود جو ہے اس آدمی میں کتنی صلاحیت ہے کس چیز کے جذب کرنے کی. مثلا میں مثال دیتا ہوں، ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے، پرورش کر رہی، لیکن اسے اتنا اندازہ بڑی مشکل سے ہو پاتا ہے کہ اس کا پیٹ کب بھرے گا. اگر بچہ خود اپنا منہ ہٹا نہ لے تو وہ اندازہ نہیں کر سکتی اس کا پیٹ بھر گیا کہ نہیں. یا اگر اس کا پیٹ بھرا ہو یا نہیں، اپنی ضرورت ہے تو منہ اس کا دوسرا کر دیا، ہٹا دیا. یہ ایک جہت سے ظالمانہ ہو گیا، ایک جہت سے غیر عادلانہ ہو گیا. یعنی صلاحیت ظرفیت کی اس کا علم نہیں تو جاہلانہ ہو گیا، اور جو اس کی ضرورت تھی اس ضرورت کو ایک ہی دفعہ میں پورا نہ کرنا غیر عادلانہ ہو گیا. تو اب میں نے غیر عادلانہ کہا ہے، ظالمانہ نہیں کہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غیر عادل ظلم ہی ہے، مگر یہ ظلم عام ہے. ظالمانہ کہنے سے بو جو ہے ظلم خاص کی آتی ہے، اور ماں بہرحال اپنے بچے کے لیے ظالم نہیں ہے. تو اتنا احترام ملحوظ نظر ہے. اور اسی وجہ سے ماں جو ہے مربی اعلیٰ ہے بنسبت پدر کے اپنے بچے کی، کہ چونکہ اس کے اندر ایک جذبہ راحمانہ مہربانی کا ہے. باپ جو ہے وہ کریخت ہے، یعنی اکڑ ہے اس کے اندر، اور اس کے اندر ذرا سختی ہے، لیکن ماں کے اندر نرمی ہے. یہ نرمی راحمانہ ہے. رحمانیت اور ترحم اور الفت اور انسیت، یہ چیز جو ہے اللہ نے اس کے دل میں پیوست کیا، اس لیے کہ چونکہ اس سے تربیت کرانی ہے اس بچے کی. جتنا اچھا چھوٹے بچے کی تربیت وہ ماں کرتی ہے، مرد نہیں انجام دیتا. تھوڑے میں ناراض بھی ہو جاتا ہے، غضبناک بھی ہو جاتا ہے. ایک ہی چیز اگر فرض کیجئے ایک دفعہ اس نے رفع حاجت کیا، انہوں نے اس کی صفائی کی، ابھی کر کے ہٹے نہیں تھے کہ پھر ہو گیا. آپ دیکھیے جبین پر پیشانی کے کس طریقے سے غصہ چڑھتا ہے اور غضب آتا ہے کہ نہ پوچھے آپ، ارے ابھی کیا تھا پھر کر دیا اس نے. اور اگر ہمارے جیسے ہوئے تو شاید ہاتھ بھی اٹھ جائے. لیکن ماں ہے وہ ایک نہیں دو نہیں چار نہیں 6، ہر دفعہ مسکرا کے، اور وہ کرے بہت مشکل سے دیر میں بنسبت باپ کے غصہ طاری ہوتا ہے، غضب آتا ہے. فرق کیوں ہے؟ یہ ترحم کی وجہ سے. اس کے دل میں جذبہ ترحم زیادہ ہے، اور یہاں دل میں جذبہ سختی زیادہ ہے، غضب زیادہ ہے. بس جیسے فرق مثال کے طور پر، اسی طریقے سے خدا کی پرورش راحمانہ ہے، وہ رحمان ہے، عاطفیت ہے، محبت ہے. نہ معلوم کیا کیا کرتے ہیں اور کس طرح سے کرتے ہیں. روزمرہ کے ذکروں میں یہ لفظ آتا ہے، چونکہ زبان زد خاص ہے اور عام ہے تو جلدی سے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ وہ چیز تکرار کریں ہم آپ کے سامنے جو آپ خود بھی جانتے ہیں. انبیاء کا بھی یہی کام ہے. انبیاء آئے اس لیے ہیں کہ جو چیز آپ جانتے ہیں اسی چیز سے وہ چیز جو نہیں جانتے اس کو ملائے، تاکہ آپ کو علم حاصل ہو سکے، معرفت پیدا ہو. پوچھتے ہیں نا کہ نبی کی کیا ضرورت ہے آنے کی. یہ جو پنڈت ہیں ہمارے ہاں، ان کو براہما کہتے ہیں، براہمڑ. یہ جو ہیں دلائل قائم کیے تھے اس زمانے کے، آج سے 5000 سال پہلے، کہ نبی کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کیا کرتا ہے آخر؟ اگر نبی آتا ہے اس دنیا میں اور آنے کے بعد وہ چیزیں بتاتا ہے جو عقل والی ہیں، یا وہ چیزیں بتاتا ہے جو بے عقل کی ہیں. دو ہی صورت ہے، تیسری تو ہے نہیں. اگر صاحبان عقل والی بات کرتا ہے تو ہمارے عقل موجود ہے، نبی کی ضرورت نہیں. اور اگر بے عقلی کی بات کرتا ہے تو بے عقلی کی بات سننی نہیں، لہذا نبی کی ضرورت نہیں.
ہر اعتبار سے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ نہیں، عقل کے اعتبار سے بات کرتا ہے، بے عقلی کے اعتبار سے بات نہیں کرتا، بلکہ کرتا کیا ہے، عقلیں جو ہیں وہ ہمیشہ موٹی موٹی چیزوں کو بہت جلدی درک کر لیتی ہیں، سمجھ لیتی ہیں، لیکن جو باریک چیزیں ہوتی ہیں ان تک عقلوں کو پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے، درک وہی کرتی ہیں، سمجھتی وہی ہیں عقلی، لیکن جلدی سے ذہن پہنچانے میں آپ کا ذہن کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے، ان باریکیوں کی طرف نہیں جاتا۔ نبی کا کام یہ ہے کہ اس باریکی کو آپ کو سمجھائے اس طرح کہ جو عقل آپ کی موٹی چیز سمجھ چکا ہے اسی موٹی چیز سے استدلال کر کے اس باریکی تک پہنچائے۔ یہ کام نبی کا ہے۔ اسی کو مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس لیے نبی آیا ہے لیسیر دفائن العقول، تاکہ تمہارے عقلوں کے اندر جو چیزیں دفن ہیں اور دبی ہوئی ہیں ان کو ابھار دے۔ پائے دل کے اندر اللہ نے اپنی معرفت کی حقیقت جو چھپا دی ہے اس کو نبی آ کے ابھار دے، تاکہ معرفت الہیہ تک آپ کا قلب راجع ہو جائے، معرفت الہیہ تک آپ کا قلب پہنچ جائے، دل پہنچ جائے۔ بس اسی طریقے سے الفاظ موٹے موٹے لینے کے، موٹی موٹی سمجھ کے، ترحم خداوندی، رحمت خداوندی جو عام ہے، اس طرح کی عام ہے کہ ذرہ برابر غضب اس دنیا اور اس فیض عام میں اس کے ذرہ برابر غضب نہیں آتا ہے۔ اب دیکھیے اسی کی مثال ہے یہ کہ موسیٰ کو غضب آ گیا، ان کا یا اللہ یہ ملعون خود اپنے کو خدا کہتا، رب کہتا ہے۔ مثال مجھے یہی لانی تھی کہ رب کہتا انا رب العالی، کون ہے فرعون؟ یہ کون سی ربانیت ہے؟ یہ ربانیت جاہلانہ بھی ہے، یہ ربانیت ظالمانہ بھی ہے، یہ ربانیت دروغ جھوٹ ہے۔ کہاں کا رب ہے فرعون؟ موسیٰ کے مقابل میں کہا کہ انا رب العالی، میں خود رب ہوں، میں بہت بڑا پالنے والا ہوں۔ کس کو پالتا ہے؟ 150 آدمی جو آگے پیچھے ہو رہے ہیں ان کا رزق دے رہا ہے۔ کس طرح سے رزق دے رہا ہے؟ ماہانہ باندھی ہے کہ اسی کا نام رزق ہے تنہا۔ رزق خالص اتنے ہی کا نام تو نہیں ہے کہ جو آذوقہ آپ کما کے لائیں فراہم کیے اور آپ تناول فرما رہے ہیں۔ بھئی رزق کئی چیزوں کی ضرورت ہے، خالص یہ غذا تک ہی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان آنکھوں کو بھی رزق چاہیے، ان سماعت کو بھی رزق چاہیے، اس فہم کو بھی رزق چاہیے، اس قلب کو بھی رزق چاہیے، اس کے اعضاء جتنے ہیں ان کو بھی رزق چاہیے۔ تو یہ ارزاق کون فراہم کرتا ہے؟ یہ تو فراہم کر سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ جاہل بھی ہے، اس کو خبر بھی نہیں ہے کہ کن کو رزق چاہیے، اور ظالم بھی ہے کہ کتنا چاہیے۔ تو بس معلوم ہے کہ یہ رزق ربانیت کا دعویٰ کیا اس نے، قرآن نے استعمال بھی فرمایا، مگر یہ رب ظالم ہے، یہ رب غیر عادل ہے، یہ رب جاہل ہے۔ در مقابل وہ رب واقعی عالم بھی ہے، وہ رب واقعی عادل بھی ہے، اور وہ ایسا عادل ہے کہ ہر ایک کی ظرفیت کو جانتا ہے۔ تو اب پوچھا رحمان ہے یہ رب، اس کی ربانیت رحمانیت کے ساتھ ہے، وسیع ہے، غضب کا پلہ نہیں آتا۔ ان کو غضب آ گیا کہ اللہ دعویٰ کر رہا ہے اور تو جو ہے اس کو رزق دے رہا ہے۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا کہ بھئی میری رحمانیت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ خواہ کتنی بدماشی کرے، کتنا ہی نافرمان ہو، کتنا ہی تخلف گزار ہو، لیکن مجھے اپنی رحمانیت کے اعتبار سے اسے دیتے رہنا ہے۔ اور سادے لفظوں میں کہ اگر اس نے میری ربانیت کا انکار کر دیا ہے اور میری رحمانیت کا، تو کیا میں بھی اپنی رحمانیت اور ربانیت کا انکار کر دوں؟ میں تو نہیں کر سکتا ہوں، پر میں سمجھانے کے لیے زبان خاص و عام ہے۔ تو اگر اتنا سنتے سنتے آپ کے دل پر بیٹھ گئے، آپ سمجھ گئے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ رحمانیت وسیع،
لہذا چونکہ جس کے جبین پر طرح طرح کے ظالمانہ حرکت کے باوجود نہ اس کی ربانیت میں ذرہ برابر کمی آئے، نہ اس کے ترحم میں اس دنیا کے کمی آئے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سوائے اس کے کوئی قابل نہیں کہ جس کی مدح کی جائے، جس کی تعریف کی جائے، صرف اسی کی ذات ہے۔ ورنہ یہاں تھوڑی تھوڑی سی باتوں میں عطا بھی کر رہے ہیں، غصہ بھی ہو رہے ہیں، اور دیتے بھی ہیں تو سوچ سمجھ کے دے رہے ہیں، کہیں سے ہاتھ گھٹائے لے رہے ہیں، کہیں سے ہاتھ بڑھائے دے رہے ہیں۔ کسی نے کہا تھا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کہ یہ حاتم طائی بہت بڑا سخی تھا، اس کو جواب ہی نہیں تھا۔ آپ نے پوچھا کس دلیل سے؟ بولا اس دلیل سے کہ 14 دروازے سے دیتا تھا۔ مولا نے مسکرا کہا بہت بڑا بخیل تھا، اگر سخی ہوتا تو 14 سے دینے کی کیا ضرورت تھی؟ بھئی ایک ہی سے اتنا دے کہ دوسرے پہ آنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اللہ جو ہے اس کی سخاوت اور ربانیت، اس کا ترحم یہ ہے کہ ہر حاجت جو کہ اس کے ضرورت ممکن ہے کہ آپ نہ سمجھ سکیں کہ آپ کی ضرورت ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں میری ضرورت ہے، لیکن عدل کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ آپ کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کے لیے عذاب ہے، یہ آپ کے لیے مشکل ہے۔ بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، دعائیں مستجاب نہیں ہو رہی ہیں، رو رہے ہیں، گڑگڑا رہے ہیں، میری دعا نہیں مستجاب۔ ارے کاہے کی دعا مستجاب کروا رہے ہیں؟ کیوں پریشان ہیں؟ تو معصوم نے فرمایا اس لیے بھی نہیں ہو رہی ہے کہ آپ کے حق میں یہ بہتر نہیں ہے۔ آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے۔ مثلا ایک شخص کی اولاد نہیں ہے، پریشان حال ہے، سر پھوڑے دے رہا ہے، مرا جا رہا ہے، پریشان ہے کہ کسی طرح سے اولاد ہو جائے۔ جس کے ہے اس سے پوچھئے، وہ الگ پریشان ہے، یہ کہاں سے آ گیا، کہاں سے پریشانی ہو گئی۔ اب دیکھیں جس کے نہیں ہے نعمت وہ کتنا پریشان ہے۔ یہ بھی ایک مصلحت ہوتی ہے خدا کو نہ دے کے دکھانے کے لیے، تاکہ اہمیتیں سمجھ سکیں۔ بہت پریشان ہے، بہت حالت اس کی تباہ ہے۔ اب ادھر جواب آیا لینے کے لیے کہ میری یہ دعا مستجاب نہیں ہو رہی۔ اب بابا یہ تیرے لیے تیرے حق میں بہتر نہیں ہے۔ جس دن یہ تیرے پاس آ جائے گا تیرے ناک میں دم ہو جائے گا، زندگی تیری ضیق ہو جائے گی، عذاب ہو جائے گا، پھر تو ہی دعا کرے گا یا اللہ اسے اٹھا لے، اب مجھے نہیں چاہیے۔ اللہ کی جس چیز کی ضرورت نہیں ہے اسے پہلے سے کیوں دے کہ جس میں تم چیخ پڑو، جس میں تم پکار اٹھو۔ یہ عادلانہ نگاہ دیکھ رہی ہے، ظاہرہ جاہلانہ نگاہیں اپنے لیے حق میں بہتر سمجھ رہی ہیں، لیکن اس کی نگاہ جو عادلانہ ہے وہ بہتر سمجھ رہی ہے کہ آپ کے حق میں کیا بہتر ہے۔ لہذا یہ ہے رحمانیت اس کی، اور یہ ہے رحیمیت۔ اس وجہ سے حمد ساری مخصوص ہے اسی کی ذات کے لیے۔ پھر کل میں نے ذکر کیا تھا رب بغیر ترحم محبت کے ممکن نہیں ہے کہ پرورش کر سکے، اس لیے رحمان اور رحیم کی لفظ آئی۔ اور ادھر یہ ہے کہ بھئی آپ تربیت کرنے میں کبھی کبھی مثال کے طور پر بتایا ادھر نہیں جانا، کاہے کے لیے کا نقصان ہے، نہیں مان رہا ہے چلا جا رہا ہے۔ ارے بھئی ابھی کہا تھا کہاں چلا جا رہا ہے؟ کہا میں نے مجھے تو دکھائی دے رہا اچھا ہے۔ تمرد دل کے اندر ہے تو اس کو روکنا بھی تو ہے نا، طاقت بھی ہونی چاہیے نا، اسی طاقت سے تو روکے گا تبھی تربیت صحیح ہوگی، ورنہ تربیت ہم منع کر رہے ہیں ادھر نہیں جاؤ، یہ نہیں کرو، اور کہنا نہیں کریں گے تو جب ہم کو طاقت تھوڑی لگانی پڑے گی کہ اب جا تو دیکھیں۔ تو اب یہاں پر تربیت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ تھوڑا سا طاقت لگائیں، اسی لیے تنبیہ جو ہے وہ شریعت میں ہے، کافی ٹھوکائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی تنبیہ ہے، تنبیہ یعنی اتنا کہ وہ آگے نہ بڑھ سکے۔ دلائل سے آپ بتائیں، دلائل سے نہیں سمجھ رہا ہے تو پھر زور لگائیں، طاقت لگائیں۔ لہذا اس طاقت کا تقاضا جو ہے وہ ہے ملک، وہ ہے ملک، یعنی طاقت کا تقاضا سلطنت، طاقت کا تقاضا ملکیت ہے۔ جب چیز اپنے پاس ہوگی، اپنی ہوگی، جیسا چاہیں گے ویسا استعمال کریں گے۔ اسی لیے لفظ آئی مالک یوم الدین، یہاں تمہیں تو ہم دے رہے ہیں جو چاہے کر لو، لیکن اس دن کے مالک ہم ہیں۔ اس دن پھر کسی کی طاقت نہیں، کسی کی حکومت نہیں، پھر آواز آئے گی لمن الملک اليوم، آج کے دن ملک یعنی سلطنت، اقتدار، قوت کس کی ہے؟ عجیب و غریب ہے۔ اب یہ جو ہے وہ رات میں ابھی 10 ساڑھے 10 بجے جو کچھ بھی ٹائم ہے اس وقت کہ لمن الملک
کہ معنی کیا یہ آواز آئی کیسے، اور یہ آواز کا جواب دینے والا کون تھا؟ اگر خدا ہی سب کچھ کہہ لے رہا ہے تو پھر بندہ کو خلق کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور جب لوگ فنا ہو گئے تو آواز آئی کہاں سے؟ یہ انشاءاللہ اس تقریر میں آپ کے سامنے، لیکن فعلاً یہاں تک کہ ملک اور ملکیت، یہ لفظ مالک یوم الدین یہ اس میں آیا ہے، اختلافات ہیں علماء کے درمیان کہ مالک کے کیا معنی ہیں۔ مالک ہے یا یہ کہ مالک، یہ جو ہوتے ہیں نا مالک، میم پر زبر اور لام پر زیر، مالک کے معنی بادشاہ کے، اور مالک یعنی اس کا مالک ملکیت رکھنے والا۔ جب مالک ہے تو ملکیت سے، اور جب مالک ہے تو ملک سے ہے۔ ملک وہاں پر بھی قدرت، یہاں پر بھی قدرت۔ ملکیت میں کیا ہوتا ہے؟ چیز جو آپ کی ملکیت ہو گئی تو آپ کے تحت تصرف ہے، آپ اس کو تصرف کر سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں۔ یہ ملکیت مجازی ہے۔ ایک ملکیت حقیقی ہے۔ دو طرح کی ملکیت ہیں۔ ایک ملکیت لیا آپ نے، چیز آپ کی ہو گئی، بیچ بھی سکتے ہیں، خرید بھی سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کھا بھی سکتے ہیں اور پھینک بھی سکتے ہیں۔ اور ایک ملکیت یہ ہے کہ نہیں، وہ ملک آپ کے قدرت میں ہے، آپ جیسے ہی ارادہ کریں ویسی وہ حرکت کریں۔ مثال کے طور پر آپ کا جسم آپ کی ملکیت میں ہے، آپ نے چاہا تو آپ کی زبان بولی، آپ نے نہیں چاہا تو آپ کی زبان خاموش رہی، آپ نے چاہا تو آنکھیں دیکھی، آپ نے نہیں چاہا تو آنکھ نے نہیں دیکھا۔ یہ ہے ملکیت حقیقی۔ اللہ کی ملکیت مجازی نہیں ہے، اللہ کی ملکیت حقیقی ہے، یعنی یہ کہ وہ ہر شے کا مالک ہے اور ہر شے پر قادر ہے، اور جب وہ ارادہ کر لے تو وہ چیز ویسے ہی عمل میں آنے لگے۔ اگر وہ چاہ لے تو یہی انسان بھیٹا ہو سکتا ہے، اگر وہ چاہ لے تو یہی انسان جو ہے بولتا ہوا نظر آئے، اگر وہ چاہ لے تو یہ کائنات ابھی فنا ہو جائے، اگر وہ چاہ لے تو یہ کائنات جب تک چاہے رکھے، یعنی اس کی ملکیت ہے۔ ملکیت سے مالک ہوا تو مالک کے اندر مالک حقیقی ہونے میں بھی تسلط ہے، اور ملک سے ہے مالک یوم الدین۔ اس لیے دو عبارتیں آئیں کہ یہاں پر پڑھیں مالک یوم الدین، یا ہمارے ائمہ سے مالک یوم الدین۔ تمام فقہا جتنے بھی ہیں عالم اسلام کے، دو روایتیں ہیں کہ مالک یوم الدین بھی پڑھ سکتے ہیں اور مالک یوم الدین بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ دونوں پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے نہیں، اختلافات ہیں۔ بہت سے کہتے ہیں وہ جائز ہے، بہت سے کہتے ہیں یہ جائز ہے۔ ایک گروہ کھڑا ہوا، اس نے کہا دونوں جائز ہے، چاہے یہ پڑھ لیں اور چاہے وہ پڑھ لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کا معنی خدا کے ہاں آ کے ایک ہو جاتا ہے، اللہ کے ہاں آ کے ایک ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ میں نے ابھی بیان کیا کہ اگر مالک ہے تو ملک سے ہے، اور ملک حقیقی ہے، یعنی یہ کہ ہر شے اس کے دائرہ تصرف میں ہے، اس کے دائرہ ارادے میں ہے، دائرہ مشیت میں ہے۔ اور اگر وہ مالک ہے ملک سے ہے، ملک یعنی قدرت، یعنی یہ کہ وہ بادشاہ ہے، سلطنت اور تسلط، اس کے بھی معنی یہی ہیں کہ وہ ہر چیز کو جیسا چاہے ویسا گھما پھرا سکتا ہے۔ اس کی ملکیت میں للہ ملک السماوات والارض، آسمان بھی زمین بھی سب جو ہے اللہ کی ملکیت ہے، یعنی اگر وہ چاہے تو یہ فلک کو دور دے، اور چاہے تو فلک کو روک دے، وہ چاہے تو زمین جو ہے دور کرے، وہ چاہے تو زمین دور نہ کرے۔ بس معلوم ملکیت اور ملک اور ملکیت دونوں کا مفاد ایک ہے اللہ کے ہاں۔ بس وہ مالک ہے، ملکیت رکھنے والا ہے، بس تصرف کرتا ہے، ہر شے اس کے ارادے کے مطابق چل رہی ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں 2 منٹ 1 منٹ ہے، اب 1 منٹ میں کیا کیا بیان کر دوں، لیکن اس کے ارادے کے اندر جو ہے تو ملکیت بھی ہے تو مالک بھی ہے، اور اگر ملک ہے تو مالک بھی ہے۔ بس ہر اعتبار سے اس دن کا، جس دن جزا کا دن ہوگا، اس دن کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ یہاں تو ظاہری طور پر آپ کو کچھ ملکیت دیے ہوئے ہے، لہذا اس ملکیت کے اعتبار سے آپ تھوڑا سا اپنے جسم پر بھی تصرف کر لے رہے ہیں، اور تھوڑا سا اپنی اسباب کے اوپر بھی تصرف کر لے رہے ہیں، لیکن اس دن زبان خاموش، ہاتھ پیر جو ہے بولیں گے،
آپ کو اختیار نہیں ہوگا بولنے کے لیے کہ آپ کہیں یہ جھوٹ یہ سچ. اب اس کے بعد سامنے بھی لائے گا, چیزوں کو بھی دکھائے گا. ہاتھ آپ کا کہہ رہا ہوگا کہ یہ ظلم میں نے کیا ہے, یہ پیر کہہ رہا ہوگا کہ یہ غلط اقدام میں نے کیا تھا, یہ آنکھ کہہ رہی ہوگی یہ غلط میں نے دیکھا تھا, یہ اعضاء کہہ رہے ہوں گے یہ لذت غلط میں نے اٹھائی تھی. اس دن ہر ایک چیز آپ کے اعضاء اور جوارح جو آپ کی ملکیت آپ سمجھ رہے تھے, آپ کے ارادے کے مطابق نہیں, اللہ کے ارادے کے مطابق چل رہے ہوں گے. تو آپ بتاؤ حکومت کس کی ہے؟ اس کی ہی ہے حکومت, نہ کسی اور کی حکومت نہیں ہے. حکومت کے معنی ہی یہ ہیں اور ملکیت کے معنی ہی یہ ہیں کہ جب ہم جو ارادہ کر لیں اسی ارادے پر چرخہ چلتا رہے. میں نے کہا کہ اگر وہ چاہے تو آسمان کی حرکت کو روک دے, اگر وہ چاہے تو زمین کی حرکت کو روک دے. تو آپ دیکھیں نا, اسی ملکیت اور ملک کیا تقاضا ہے کہ وہاں پر صرف یہ بات تھی کہ دنیا کو بتائیں کہ جیسے تم اپنے نفس, اپنے جان, اپنی روح, اپنے جسم کے مالک بنے ہوئے ہو, ایسے ہی ہم پوری کائنات کے مالک اللہ کی جانب سے ہیں. دلیل یہ ہے کہ جا رہا ہے دوسری طرف, ایک انگلی سے اشارہ کیا کہ پلٹا, تو جو ادھر جا رہا تھا ادھر آ کے بتایا کہ ہم ملکیت میں اس کی ہے, ظاہر میں باطن میں اس کی ہے خدا کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم انی اسألک بحق فاطمة وابیہ وبالہ وبنیہ والسر المستودع فیہ ان تصلی علی محمد وآلہ محمد. بہرحال تجھے واسطہ ہے محمد وآلہ محمد کے معبود, گناہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما, نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما, اس عبادت کو قبول فرما. بہرحال جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ و امان میں رکھ, روضہ مقدس کی حفاظت فرما, علماء کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ. بہرحال امام کا ظہور جلد از جلد فرما, ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما. اللہم تقبل من الدعاء بحق محمد وآلہ الطاہرین. صلوات.